انگنت لاتعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، مہدی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص ہے، جس ہستی پاک کو اللہ کریم نے میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رہنمائی کے لیے اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے پچھلے خطبہ کا لازم اور ملزوم حصہ ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ اب ایسا نبی جو امت کو گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے سفارش کرے، ایسا نبی کہ جو آج سے کم و بیش 1400-1500 سال پہلے اس امت کے لیے لمبے لمبے قیام کر کے رب کے سامنے آنسو بہاتے رہے، اس پیغمبر کے کچھ حقوق ہیں اس امت پر۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے امت محمدیہ پر جو حقوق ہیں اس اعتبار سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مال کے کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ کائنات کا خالق مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے آنسو بہاتے رہے، جو اس امت کے لیے رب سے دعائیں کرتے رہے، جو اس امت کے لیے اللہ کے سامنے لمبے لمبے قیام کر کے اس امت کی معافی کی، اس امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے، اس پیغمبر کے حقوق کیا ہیں جن کے اندر جو سر فہرست بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننا، یہ امت کے ہر فرد پر لازم ضروری بات ہے کہ ہر بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ بھی مانے اور اللہ کا رسول بھی تسلیم کرے، کیونکہ ہم امتی ہیں اور وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ یہ دونوں چیزیں تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ رب کائنات نے اپنی پاک کتاب کے اندر سورہ تغابن میں یہ بات بیان فرمائی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ کائنات کے لوگوں، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ ضروری بات ہے کہ اگر آپ امت محمدیہ کا فرد بن کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا جو ہم نے نازل کیا، یعنی کتاب خدا قرآن کریم۔ ان تین چیزوں پر تمہارا ایمان لانا ضروری ہے، پھر جا کے آپ امت محمدیہ کے صرف فرد بنتے ہو امت محمدیہ کی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، لہذا پہلا حق اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مان۔ پھر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے، اس کتاب کے اندر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اعلان فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کائنات کے لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انداز مخاطب ہے نا، اس کو سمجھنا آپ نے۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری کرتے ہیں نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس نہیں کہتے،
وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ جو عمل آگے بیان ہونے لگا نا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ اب یہ روزہ عمل ایسا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہی رکھے گا، جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اس عمل کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا نا وہ ہے یا ایھا الناس، وہ لفظ ہے کہ اس جملے کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، منافق ہے، ہر بندے کو یہ مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کو اللہ کا رسول تسلیم کرے، اس رب کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے، جس نے زمین اور آسمان بنائے، اس رب کی طرف سے میں ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہذا اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کو اللہ کا رسول تسلیم کرے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہم نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ کریم کو دیکھا نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آپ کے صحابی جناب سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، طبرانی کے اندر یا سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی۔ لوگوں، آپ نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، لیکن واللہ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ ایک حسرت ہے ہماری کہ ہم انشاءاللہ نبی کو دیکھیں، لیکن آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، نبی کو دیکھے بغیر آپ نے پیغمبر پہ یقین رکھا ہے، نبی کو دیکھے بغیر نبی کی بات اور ذات پہ یقین ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا پر نور چہرہ دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، انہوں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور بات پر ایمان رکھا، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور میری ذات پر ایمان لایا۔ وطوبی 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ خوشخبری اس بندے کے لیے ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی میرے اوپر ایمان لایا۔ یہ پیغمبر کا حق ہے امت کے ہر فرد پر کہ وہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور آپ کی بات پر من و ان یقین اور ایمان رکھے، تاکہ آپ امت محمدیہ کے فرد بن کے زندگی بسر کریں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان۔ نبی کائنات علیہ السلام اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرما رہے ہیں، کیا نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا ہر فرد، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ کائنات کا کوئی بھی بندہ ہے جسے اس بات کا علم ہو گیا کہ محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لا چکے اور آپ نے اپنے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچا دی، جس بندے کو اس بات کا علم ہو گیا اور اس کے بعد وہ میرے اوپر ایمان نہ لایا، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ جہنمی۔ استغفر اللہ۔ یارو کتنی خوش نصیبی کی بات، کتنے اعلیٰ مقام کی بات ہے کہ ہم نے اگر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں
لیکن اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بڑی اعزازی بات ہے، اور الحمدللہ کہیے اس بات پہ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا رسول ماننا۔ اب قرآن پاک کا ایک مقام دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی دلیل رب کائنات نے اپنی پاک کتاب کے اندر ذکر کی۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کا 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ نازل فرما کے قیامت تک آنے والے لوگوں کا عقیدہ بنا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پھر نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ ذکر کی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، حدیث لمبی ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، لوگو انما عبد، میں بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسول، لوگو تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امت پر حق ہے کہ امت اس پیغمبر کو جو ہماری انشاءاللہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اس پیغمبر کو اللہ کا رسول بھی تسلیم کریں، اس پیغمبر کو اللہ کا بندہ بھی تسلیم کریں۔ یہ امت پر لازم اور ضروری بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلی بات ہماری الحمدللہ مکمل ہوئی کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرنا۔ دوسری بات، نبی کائنات علیہ السلام کا جو حق ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، وہ دور کہ جس دور میں آقا دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین کے اوپر موجود تھے، لوگوں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کر کے دکھایا اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ اور اب جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر ہمارے اندر موجود نہیں ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کی سورہ نور کے اندر ایک بات ذکر کی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے احترام سکھایا کب؟ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت کی ہے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو احترام سکھایا اللہ کریم نے اس قرآن کے ذریعے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور لوگوں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح آواز نہ دیا کرو۔ حضرات آج ہم دیکھ لیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارا نظریہ کیسا ہے، اپنا محاسبہ کیجیے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے جو الفاظ ہیں، یارو کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تو زبان سے درود ہی نہیں نکلتا۔ کتنی بد نصیبی کی بات۔ بخیل ترین وہ آدمی ہے جس کے سامنے سرور کائنات کا نام لیا جائے وہ درود نہیں پڑتا، بخیل ترین وہ آدمی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، راغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ تباہ ہوتا ہے
جس کے سامنے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اس میں گرامی پر درود نہیں پڑھتے؟ حضرات گرامی قدر پڑھیے، اللہ خود رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں، آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ حضرات گرامی قدر اس طرح آواز نہیں دینی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام سورہ حجرات، اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے کہ میرے پیغمبر کے ساتھ تیرا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، کسی بات پر، لمبی حدیث ہے، کسی بات پہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کسی بات پہ تھوڑا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہوا، بات کرتے 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 ان دونوں کی آواز نبی کائنات علیہ السلام کی آواز سے ذرا اونچی ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو تربیت کی ہے، اور لوگوں اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ قیامت کی آخری لمحے تک جانتا ہے کہ لوگ کیا کریں، قیامت کے آخری لمحے تک اللہ کے علم میں لوگ کیا کریں۔ یہ آج کے بدعقیدہ لوگوں کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تبرہ بازی کریں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کیا کرتے، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب کا صیغہ استعمال کیا ہے نا، جو جملہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا مخاطب کا، اور یارو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ لوگوں نے کیا کہا کہ یہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آواز کیا دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے لفظ ہی آمنو استعمال کیا، اور لوگوں جن کی تربیت اللہ فرمانے لگے ہیں وہ ایمان سے خارج نہیں ہیں، وہ تو ایمان والے ہیں۔ اللہ انہیں ایمان والے کہہ کے مخاطب کر دے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اللہ فرماتے ہیں اونچا نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پھر آگے اللہ کریم نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اگر تمہارا یہی معمول رہا تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرات یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آمنو کہہ کے پکارا، اور الحمدللہ ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ وہ ایمان والے تھے۔ اور پھر ان کے بارے میں بعض صحابہ کرام جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیات اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے رسول جناب سیدنا عمر سے کوئی بات پوچھتے نا، عمر کی آواز اتنی دھیمی ہوتی، اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا عمر کیا کہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس حد تک احترام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات الحمدللہ وہ لوگ ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، اور ان کی کاوش، ان کی کوشش، ان کی محنت کے ذریعے آج ہم ایک اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے الحمدللہ۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر کا احترام، پیغمبر کی توقیر، پیغمبر کی تعظیم امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بلکہ فرض عین ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا 26واں پارہ سورہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بات ذکر کی، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کائنات کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے اسے چاہیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول پر من و عن ایمان رکھے جس طرح اللہ نے حکم دیا۔
اگر آپ امت محمدیہ کے فرد بننا چاہتے ہیں تو پھر جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، وَتُوَصِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پیغمبر کی مدد کرنی ہے، پیغمبر کا تعاون کرنا ہے۔ جہاد کا موقع آ گیا، دیگر دنیا کے معاملات ہیں، دین کے معاملات ہیں، نبی کے ساتھ چلنا ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، پیغمبر کا احترام کرنا ہے، نبی کی تعظیم کرنی ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، پھر آپ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں، پھر آپ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں۔ یارو ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ ہم نبی کا احترام کریں؟ اور یارو پیغمبر کے احترام کے اندر اللہ اکبر، اللہ میرے ذہن کے اندر بات آئی، جناب امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ، وہ نبی کائنات علیہ السلام کا احترام پتہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور یارو آج ہمارے اندر وہ احترام نظر نہیں آتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے، کوئی سائل آتا، سوال کرنے والا، مسئلہ پوچھنے والا، امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ امام صاحب میں فلاں حدیث آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ٹھہر جاؤ، میرا وضو نہیں ہے۔ گھر تشریف لے گئے، پہلے وضو کیا، پھر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا پیغمبر کی حدیث کے لیے وضو شرط ہے؟ کہتے نہیں، لیکن میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اتنی پاکیزہ شخصیت کی زبان سے نکلے ہوئے پاکیزہ الفاظ ہوں اور میں بغیر وضو کے آپ کو سناتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یارو ہم دیکھیں کہ ہم نبی کا احترام کتنا، ہمارے ہاں تو نبی کی بات جو ہے اس کو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں جی روایتاں نے بس چھٹو انہوں نے استغفر اللہ تو بولے۔ اور یارو نبی کی بات، جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے، جنہوں نے اس بات کو جانا ہے، ان سے پوچھ کے دیکھیے، نبی کی بات، نبی کی حدیث وضو کے بغیر سناتے نہیں تھے۔ اور آج ہم اللہ اکبر اللہ، بس علامان الحفیظ کی بات ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر کا احترام، اللہ اکبر اللہ۔ صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے عروہ بن مسعود ثقفی کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ قریش مکہ کے، مشرکین مکہ کے نمائندے بن کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب یہ عروہ بن مسعود ثقفی مسلمان نہیں ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ یعنی کہ بات چیت کرنے کے لیے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب بات چیت ہو گئی، واپس گئے قریش کے اندر، جا کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگو تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز محمد کے مقابلے میں تم فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے کیسر و کسرا کو دیکھا ہے، میں نے نجاشی جیسے بادشاہوں کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جو احترام محمد کے صحابہ محمد کا کرتے ہیں، میں نے کائنات میں اتنا احترام کبھی نہیں دیکھا، میں نے کائنات میں اتنا احترام کبھی نہیں دیکھا۔ اور کہتا ہے وہ محمد کے صحابہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا کھنگار، جسے ہم اپنی زبان میں بلغم یا تھوک کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل کے زمین پر نہیں بلکہ صحابہ کی ہتھیلیوں پر گرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جو لب نکلتا ہے آپ کے منہ سے، وہ کہیں اور نہیں، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ مسل کے اپنے چہروں پر پھیر لیتے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسا احترام۔ اور پھر کہتا ہے عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو آپ کا احترام کرتے دیکھا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، ان کے جسم سے جو پانی گرتا ہے، پانی کے قطرے ہوتے ہیں، وہ صحابہ نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پانی اپنے جسموں پر، اپنے چہروں پر پھیر لیتے ہیں۔ اور کہنے لگا لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ کر کے پانی ہے، وہ صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ اللہ اکبر اللہ۔ کہنے لگا تم محمد کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یارو اس حد تک احترام کیا ہے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم دیکھیں ہماری نبی کے ساتھ وفا کیسی ہے۔ وہ پیغمبر جو دنیا کے اندر ہمارے لیے روتے رہے، وہ پیغمبر جنہوں نے عاجزی والی زندگی پسند کی اس امت کے لیے، وہ پیغمبر جنہوں نے اپنی دعاؤں کو روک کے رکھا روز محشر میں اس امت کے لیے کرنے کے لیے، آج ہم اس نبی کے ساتھ کیا وفاداری کرتے ہیں؟
اس نبی کی سنت اپنانے کے لیے تیار نہیں، اس نبی جیسا چہرہ اپنانے کے لیے تیار نہیں، اس نبی جیسا لباس اپنانے کے لیے تیار نہیں، غیر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے کل قیامت کے دن انہی کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، لباس نبی جیسا، چہرہ نبی جیسا، نماز نبی جیسی، روزہ نبی جیسا، یارو حج پیغمبر جیسا، بہت پشیدہ ہمیں ملتا ہے کہ بہت تھوڑا ملتا ہے ہمیں۔ عام لوگ جو ہیں اپنی منمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، نماز اپنی مرضی کی، جنازہ اپنی کا، غسل اپنی مرضی کا، ہر معاملہ اپنی مرضی کا کر رہے ہیں، اور کہنے کے اندر ہم عاشق مصطفیٰ کا دعویٰ بہت بڑا اپنے پاس۔ یارو نبی کا احترام یہ ہے کہ پیغمبر کے طریقے کے آگے سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے، عمل تو بڑی دور کی بات، نبی کے طریقے کے آگے سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کر کے دکھایا۔ دو باتیں ہوگی، پہلی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننا، اور دوسرا حق نبی کا اس امت پر یہ ہے کہ آپ کی تعظیم، آپ کا احترام کیا جائے۔ حضرات اس موضوع پر باتیں بہت زیادہ تھیں، لیکن ہماری باتیں بھی بہت زیادہ رہتی ہیں، دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دو باتیں ہوگی حضرات گرامی قدر۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے اس امت میں، اور ضروری ہے کہ وہ نبی جو ہمارے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، آج ہم اپنے دل کے اندر ان کے لیے محبت بھی نہ رکھیں تو پھر کیسے مسلمان؟ پھر آپ مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہے اگر دل کے اندر محبت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ 3 عادات، 3 خصلتیں ایسی ہیں، یہ جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں وہ بندہ ایمان کی لذت حاصل کر لیتا ہے۔ ایمان کی لذت کیا ہوتی؟ ایمان کی مٹھاس یہ کیا ہوتی؟ یہ تو وہی بندہ جانتا ہے نا جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان روح کا اطمینان ہوتا ہے، روح کا سکون ہوتا ہے۔ آپ کی روح کو جو غذائیت ملتی ہے وہ ایمان سے ملتی ہے، آپ کی روح کو جو قرار اور سکون ملتا ہے۔ بعد دفعہ ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یار ہزاروں لاکھوں نعمتیں میرے پاس، بس سکون نہیں، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ہاں جی، ٹینشن نہیں ختم ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ اور بعض دفعہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں ہے، لیکن وہ بندہ ذہنی طور پہ بڑا ریلیکس ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے، اسے روح کی غذائیت مل رہی ہوتی ہے، اس کی روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے بندہ؟ اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے جو اسے پرسکون رکھتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں، 3 بات۔ سب سے پہلی، اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ محبت ہو، اور ایسی محبت کہ جس جیسی کائنات میں پھر دوسرے کسی بشر کے ساتھ نہ۔ اللہ اور رسول اللہ سے اس انداز میں محبت کرے کہ اللہ اور رسول اللہ کے بعد کسی سے وہ محبت نہ ہو۔ حضرات دنیا کے اندر محبت کے کئی رشتے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، مال ہے، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں۔ کبھی اس محبت کا لیول نہ چیک کیجیے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا، نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایسی محبت کہ اس جیسی محبت پھر کائنات میں کسی اور سے نہ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے موسیقی حرام ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرمان ہے موسیقی حرام ہے، اور ہمارے یہ سیزن بھی آ گیا شادیوں کا، شادی آ گئی، اب کیا ہوتا ہے، موسیقی ہوئی، بڑے زور و شور سے ہوئی، اب اس پوری فیملی میں، پورے خاندان میں نہ کوئی 1 2 4 بندے ایسے بھی ہیں
صوفی قسم کے ہیں، نمازی ہیں، داڑھی رکھی ہے چہرے پہ، ہاں جی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں یار اللہ کے بندے کوئی شرم کر، کوئی خیال کر، کیا بات ہے ہاں جی اتنا پیسہ کنجروں پہ اجاڑ دینا، اتنا پیسہ ضائع کرنا، کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کر، کوئی نیک کام کر، ہاں جی اب یہ بندہ کہتا ہے یار کیا کریں بس وہ بچوں کے ہاتھ مجبور ہو گئے یار، وہ دوست آ گئے بیٹے کے، وہ ہاں جی ایسے بہانے کر کر آ کے کیا ہوا؟ ایک طرف پیغمبر کی بات ہے، پیغمبر کی محبت ہے، دوسری طرف رشتہ داروں کی بات ہے، دوستوں کی بات ہے، دوستوں کی محبت ہے۔ اس نے فوقیت کس کو دی؟ پیغمبر کی بات کو چھوڑ دیا اور دوسروں کی بات کو اس نے اوپر اٹھا دیا۔ اور اب اسی بندے سے آپ پوچھ کے دیکھیں کیا تجھے رسول اللہ سے محبت ہے، یا آپ کو بات نہیں کرنے دے گا کہ میں رسول اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہے پیغمبر کے ساتھ، آپ کو بات نہیں کرنے دے گا۔ اور یارو نبی کی محبت تو پھر نبی کائنات علیہ السلام فرمایا نا 3 خصلتیں، پہلی یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سے ایسی محبت ہو کہ کائنات میں پھر دوسرے بشر سے ایسی محبت نہ کی۔ دوسری بات، آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، اس کا معیار بھی اللہ اور رسول اللہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی محبت اور اس کی نفرت کا معیار اللہ اور رسول اللہ ہو۔ آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ کے لیے یار فلاں بندہ نمازی ہے، یار فلاں بندہ توحید والا ہے، یار اس کے اندر شرک نہیں ہے، اس کے اندر بدعات نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، یار فلاں بندہ مجھے بہت ہی برا لگتا ہے، بڑا بدترین بندہ ہے، کیوں؟ یار وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ نبی کی بات نہیں مانتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا۔ آپ کی محبت کا معیار، آپ کی نفرت کا معیار اللہ اور رسول اللہ ہونا چاہیے۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات، اس کا کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا وہ جہنم میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 باتیں جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں گی وہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اور اس دور میں الا من رحم ربی، ایسا بندہ کوئی ہزاروں میں ایک ہوگا، ایسا بندہ کوئی ہزاروں میں ایک ہوگا، تلاش کیجئے۔ اور ہمارے پاس دعویٰ بہت بڑا ہے عشق مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا۔ یارو یہ ہمارے دعوے کھوکھلی ہے جی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے ثابت کیجئے آپ کو رسول اللہ سے محبت، عمل سے ثابت کیجئے آپ پیغمبر سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دوسری حدیث یہ بھی صحیح البخاری کی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اور لوگوں، کائنات کے لوگوں، پیغمبر کا فرمان سن لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہ کرنے لگ جائے تو وہ مومن نہیں۔ کائنات کی ہر چیز، ساری انسانیت سے بڑھ کے رسول اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو پھر مومن ہو۔ اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت کا درجہ چھوٹا ہے، اولاد کی محبت کا درجہ بڑا ہے تو آپ مومن نہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر پیغمبر کی محبت کا درجہ چھوٹا ہے، والدین کی محبت زیادہ ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اور یارو یہ موضوع نا بہت عرصہ پہلے نا ایک بار ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا، کافی دیر پہلے نا یہ ایک بار جمعے پہ بات ہوئی تھی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا، اور یہ بات آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اور یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، جب نبی دعوت دیتا تو قوم آگے سے کیا کہتی؟ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتا دیکھا، ہم نے لہذا ایسے ہی کرنا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا جواب دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اپنی اولاد، اپنے والدین سے بڑھ کے۔ اور یارو دین کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا نانا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اکابرین ایسے کرتے رہے تو ایسے ہی کرنا ہے، یہ دین کی شرط نہیں۔ دین کی شرط کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا۔ اگر تو آپ اس معیار پہ آتے ہیں تو آپ مومن ہیں۔
اگر آپ یہ کہتے ہیں نا جی وہ ساڈے وڈے انج کرتے رہے تو اسی بھی انج ہی کرنا، مومن نہیں ہے آپ، ایمان نہیں ہے آپ کے اندر۔ آپ نے ترجیح دی ہے اپنے اکابرین کو، بڑوں کی بات کو اہمیت دی ہے، نبی کی حدیث کو، نبی کے فرمان کو آپ نے اہمیت نہیں دی، لہذا آپ مومن نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرات والناس اجمعین، کائنات کا ہر بندہ، کائنات کا ہر بندہ نبی کے بعد صحابی ہے، امام ہے، محدث ہے، ولی ہے، کوئی بھی بندہ ہے، جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری محبت سے بڑھ کے اگر کسی اور کی محبت تمہارے دل کے اندر موجود ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ اور یارو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم فلاں بندے کی بات مانیں گے، وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، نبی کی حدیث کو ہم سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ توبہ، اور باقاعدہ ان لوگوں کے ناموں پر مذہب اور مسالک موجود ہیں، اور کہنے میں ہم عشق مصطفیٰ کا بہت بڑا دعویٰ رکھتے ہیں۔ والناس اجمعین، کائنات کا ہر بندہ، ہر بندے سے بڑھ کے محبت رسول اللہ سے ہوگی، پھر آپ مومن ہیں، وگرنہ آپ مومن نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ایک بات ذکر کی ہے سورہ آل عمران میں، رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور لوگو، تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو پھر اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو، نبی کائنات علیہ السلام کی تابع داری کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر محبت کیا ہوگی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے غفور الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، ابھی نا ہمارے موضوع کا صرف تیسرا پوائنٹ، 8 باتیں تھیں میرے ذہن کے اندر جو میں آپ کو اشارتاً سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا یہ امت پر حق ہے، نبی کی تعظیم، نبی کا احترام کرنا دوسری بات، تیسری نبی سے محبت کرنا، چوتھی اللہ اکبر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا، پانچویں بات آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، چھٹی بات اختلافات میں نبی کی بات کو اہمیت دینا، ساتویں بات قرآن و حدیث پر نبی کے فرامین پر عمل کرنا، اور آٹھواں حق جو رسول اللہ کا ہے وہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنا۔ یہ 8 باتیں تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، آخری بات 2-4 منٹ مجھے دیجیے، آخری بات نبی کی محبت کے بارے میں بڑا مواد ابھی رہتا تھا، اللہ سے دعا اللہ بس جو ہو سکا قبول فرمائے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث طبرانی کے اندر آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ، میری آپ کی تمام مومنوں کی ماں جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک فرد آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوتا ہوں، اے اللہ کے رسول جب میرا دل بے چین بے قرار بے سکون ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول میں دوڑتا ہوں آپ کی طرف، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی سے محبت، پیغمبر سے محبت۔ اب کہنے لگا میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اب یہی صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میں جب آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے، آپ کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، آپ تو انبیاء میں اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اے اللہ کے رسول ہمارا ٹھکانہ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر جنت میں میرا دل بے قرار ہو، اگر میں بے سکون ہو جاؤں تو یہ بات مجھے بڑی پریشان کر رہی ہے، میں رسول اللہ کو کیسے دیکھوں گا؟ طبرانی کے اندر روایت ہے، اے اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، میں سکون کیسے حاصل کروں؟ اب یہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس اپنی پریشانی لے کر آیا، اللہ اکبر اللہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر تو اللہ کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں، نبی رحمت علیہ السلام خاموش ہو گیا کہ اب اس بندے کو کیا جواب دوں؟ اس کا جواب نبی کائنات علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ اس بندے کو کیا جواب دوں۔ طبرانی کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا، فرشتے نے آ کر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم سنایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ بڑی عظیم بات ہے،
اب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا جواب دیا، اللہ کریم نے کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ محبت کا معنی یہی ہے نا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اللہ کریم اس کا جواب دے رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، بس یہی لوگ ہیں جو ہوں گے ان کے ساتھ انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور انعام والے کون ہیں؟ من النبیین، یہ اللہ کے بندے نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ والصدیقین، یہ سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ والشہداء، یہ شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ والصالحین، یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ تو بڑے بہترین دوست ہیں، بڑے بہترین دوست۔ یارو آج ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے سوال کرے، کیا میں رسول اللہ سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے؟ اگر تو آپ کا دل مطمئن ہے تو الحمدللہ کہیے، اگر دل کے اندر تھوڑا سا بھی آپ کے دل کے اندر بے سکونی ہے نا، تو ابھی وقت ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے اور پیغمبر کی فرمان